رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اور انہوں نے کہا کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی ہو. یہ ان کی آرزو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. کیوں نہیں؟ بول جو شخص اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے اس حال میں کہ وہ احسان کرنے والا ہو تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس. اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. سورۃ البقرہ کی 111 اور 112 نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو صرف یہودی یا نصرانی ہی داخل ہوں گے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف جنت میں یہودی اور نصرانی داخل ہوں گے، یہ اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات کہہ دی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہودی اور نصرانی، یہود اور نصارہ دونوں مل کر یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ جنت میں ہم جائیں گے یا آپ جائیں گے یا جنت میں ہم دونوں ہی جائیں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا دعویٰ اپنی اپنی جگہ پر ہے. یہود اس بات کے دعوے دار کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے، اور نصارہ اپنی جگہ پر اس بات کے دعوے دار کہ جنت میں ہم جائیں گے. تو دونوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں اور اپنے لیے، ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے. یہودی اپنے لیے دعویٰ کرتے ہیں یہ، اور نصارہ اپنے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں. دونوں جماعتیں اپنے اپنے یہاں اس خوشگمانی میں پڑے ہیں کہ جنت صرف انہی کے لیے ہے. تو یہ دعوے ان کی طرف سے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں. آرزو خیالی چیزوں کی بھی کی جا سکتی ہے، ایسی چیزوں کی بھی جو ممکن نہیں ہو. ایک چیز ہے رجا، یعنی امید کرنا. تو امید کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد محنت سے جو چیز مطلوب ہے اس کے پانے کی توقع کرے. اور دوسری چیز ہے آرزو، جس میں آدمی محنت تو نہیں کرے لیکن کاش لگائے یا یہ گمان کیے بیٹھے کہ نہیں ہو جائے گا. تو ہونا یہ عمل کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جسے رجا ہو
تو اسے اچھا عمل کرنا چاہیے، اور رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ امید اگر کرنی ہے نا تو اس کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، اور عمل نہیں ہے اور صرف یہ سوچ رہے کہ کوئی چیز ہم کو مل جائے نا، تو یہ آرزو ہیں، اور آرزوؤں سے کام تو نہیں چلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النساء میں لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں سے کوئی کام چلنے والا ہے۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ تم بھی آرزویں پالو اور یہ سمجھو کہ ہم تو محمدی ہیں، جنت میں جائیں گے، ہم ہی جائیں گے، اور یہودی اہل کتاب یہ آرزو پالے کہ ہم فلاں ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، کہا کہ آرزویں نہیں چلتی ہیں۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو بھی برائی کرے گا نا اس کو تو اس کی برائی کی سزا ملے گی، اور جو اچھائی کرے گا اس کے برعکس اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ آرزویں کدھر سے آتی ہیں؟ کدھر سے؟ تو آرزوؤں کا ایک سرچشمہ شیطان ہے، شیطان آرزویں دلاتا ہے۔ کیا ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو آرزویں دلاؤں گا۔ تو آرزویں مختلف انداز سے دلائی جاتی ہے، ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ میں فلاں ہوں اس لیے میرے ساتھ فلاں قسم کا ریزرویشن والا معاملہ اور تحفظ والا معاملہ کیا جائے گا۔ ہم پڑھ رہے ہیں یہودیوں کے سلسلے میں مسلسل کے دعوے یہی ہے کہ ہم فلاں ہیں، اس لیے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر جہنم میں چلے بھی گئے نا تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، باقی تو پھر جنت ہمارے لیے اور ہم جنت کے لیے۔ تو ہم جنت کے لیے یہ ایک آرزو ہے کہ فلاں ہے، فلاں، تو فلاں کی بنیاد پر آرزو دلانا۔ اور کیا ہے؟ آرزو طرح طرح کی ہوتی ہے، شیطان دلاتا ہے عمل کی دنیا میں بھی کہ ابھی کہاں، ابھی تو جوانی کے ایام ہے، ابھی تو بہت جینا ہے، بہت، جب جینا ہے نا تو ذرا مزے کر لو، جب وقت آ جائے گا قریب جانے کا نا تو اس وقت دیکھیں گے، توبہ کر لیں گے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم کرنے والا جب ہے تو پھر کیا ہے، ہو جائے گا کام۔ تو اس طرح آرزویں دلاتا ہے، اور آرزویں دلاتے دلاتے آدمی کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ اہل کتاب آرزو میں پڑ گئے دونوں اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی کہ ہم فلاں ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ دیکھا جائے گا، دیکھا۔ ہمارے یہاں بھی یہ ساری شکلیں موجود ہیں، نسبتیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ تو لوگ، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سید ہیں، سید، تو سید ہیں تو اس لیے ریزرویشن ہے اپنے لیے جنت میں، کوٹا ہے، محفوظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کو یاد نہیں رہ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہہ دیا تھا خطاب کر کے اور خاندان کے سارے لوگوں کو، دنیا کی کوئی چیز دنیا میں اگر مانگنی ہو نا دوں گا، لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں کچھ کام میں تمہارے لیے آؤں یہ ممکن نہیں ہے، وہاں کام نہیں آؤں گا، دنیا میں دے سکتا ہوں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روایت میں ذرا ضعف ہے، کہا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند کون ہے؟ جو اپنے نفس کو کچل دے، اپنے نفس کو اپنے تابع کر دے، اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اس کے لیے محنتیں اور کوشش کرے۔ اور کہا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، اور وہ شخص بیوقوف اور عاجز ہے کہ جو اپنے آپ کو اپنی خواہش کے پیچھے لگا دے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پر آرزویں باندھے۔ آرزویں کیا ہے؟ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اور وہ فلاں فلاں۔ تو یہ جو آرزو ہے نا، یہ ہلاکت کی بات ہے۔ کدھر سے آتی ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے۔ بڑی آرزو دلاتا ہے کسی کو، اور کسی کو چھوٹی آرزو دلاتا ہے۔ جہاں بڑی آرزو دلانے میں کامیاب نہیں ہوتا، یعنی شرک وغیرہ کے راستے پر اور وسیلے اور واسطے اور تکیوں کی بنیاد پر جینے جلانے کے مسئلے میں مطمئن کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا نا،
تو وہاں چھوٹے کی طرف آ جاتا ہے، یعنی عملی اعتبار سے خسارے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آرزویں تو ہیں، آرزوؤں کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دعویٰ کوئی سا بھی ہو، ہاں کیا دعویٰ ہو یا نہ کا دعویٰ ہو، کہے کہ یہ چیز ہے ہاں اور کہے کہ یہ چیز نہیں ہے، دونوں قسم کے دعووں کے لیے دلیل چاہیے، دلیل کے بغیر نہیں۔ اس بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ اس لیے تقلید کی بنیاد پر کہی جانے والی بات کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، سنا ہے میں نے اور فلاں نے کہا ہے، تو اس بنیاد پر نہیں، شریعت سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے دلیل کدھر ہے؟ تو شریعت سے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے دلیل یا تو قرآن میں ہوگی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہوگی۔ کوئی سا بھی دعویٰ کر رہے ہو یا آیت پیش کرو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرو، ورنہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور کہا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، تو یہ بھی ایک چیلنج ہے، چیلنج کہتے ہو نا، دعویٰ کر رہے ہو دلیل پیش کرو، اگر سچے ہو مطلب یہ کہ دلیل نہیں پیش کرو تو پھر کیا ہے؟ جھوٹے ہو، جھوٹے۔ تو ایک آدمی کو جھوٹا کہا جائے نا، جھوٹا، کیا کرے گا وہ؟ سچا ہونے کی دلیل پیش کرے گا، اور کسی طور پر ہی صحیح، گرتے پڑتے ٹوٹے پھوٹے جیسے انداز میں ممکن ہو، کیا کرے گا وہ؟ دلیل لا کر پیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ گویا کہ ان کو زبردست انداز میں چیلنج کیا گیا کہ سچے ہو تو آ جاؤ، لیکن ہم جانتے کہ کب آئے وہ، کب آئے۔ دعوے ہونا الگ ہے اور دعوے پر دلیل پیش کرنا الگ ہے۔ دعوے بہت سارے کرتے ہیں اور آرزویں بڑی بڑی کی جا سکتی ہے، لیکن آرزوؤں کی بنیاد پر اور دعووں کی بنیاد پر فیصلے ہونے والے نہیں۔ اللہ نے ان کو سمجھا دیا کہ اگر ہے سچے ہو اگر تو دلیل پیش کرو، مطلب سچے نہیں ہو تم اور دلیل تم پیش نہیں کر سکتے، اور جو پیش نہیں کر سکتے تو کیا ہو تم؟ جھوٹے ہو، جھوٹے۔ آگے کہا کہ ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ تو آرزویں نہیں چلتی ہیں، نسبتیں نہیں چلتی ہیں اور خیالات نہیں چلتے اور اپنی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ کیا ہے؟ کہا کہ من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دے، اللہ کے تابع کر دے مطلب چہرہ کر دیا تو سب کچھ کر دیا گویا کہ چہرہ اگر پھیر لیا نا تو پورا جسم پھر جائے گا نا، یعنی مکمل اور سراپا اپنا کسی کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے کر دے۔ اور علماء اس کا مطلب لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اخلاص اپنائے، یعنی جو کام کرے نا وہ کس کے لیے کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے۔ اور پھر کہا وہ محسن، اس حال میں کہ وہ اچھا کرنے والا ہو۔ اچھا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ جو زندگی ہے اور یہ جو موت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، پہلے زندگی دی ہے پھر موت دے گا۔ یہ جو کاروبار ہے نا زندگی اور موت کا، یہ کس لیے ہے؟ تو کہا کہ اس لیے کہ تم اچھا عمل کرو۔ تو یہاں بھی وہ محسن کا مطلب ہے اچھا کرنے والا۔ اچھا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ تو اچھا کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے والا۔ تو یہاں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ عمل کی قبولیت کی جو دو بنیادی شرطیں ہیں نا، اللہ نے ان دونوں شرطوں کو یہاں جمع کر دیا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے؟ اخلاص، یعنی عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ متابعت۔ تو اخلاص بھی چاہیے، یعنی اللہ کے لیے عمل ہونا ہے، اور متابعت میں بھی اخلاص چاہیے، توحید چاہیے کہ کس کی پیروی کرنی ہے صرف اور صرف، اور کس کے مطابق عمل کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی جہاں، وہاں قبولیت کا راستہ کھلے گا، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا کہ جس میں دونوں چیزیں جمع ہیں۔ دونوں چیزیں، اخلاص ہونا چاہیے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کر تو اچھا رہا ہوتا ہے، یعنی شرعی طور پر اچھا، نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، ثابت ہے ظہر کی نمازیں 4 رکعت ہے، پڑھ رہا ہے 4 ہی رکعت پڑھ رہا ہے، یہ صحیح ہے، لیکن کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ پتہ چلا کہ فلاں کے لیے، فلاں کے ساتھ آ گیا ہے، نہیں فلاں کے ساتھ آئے نہیں پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو بے نمازی ہے۔
کس کے لیے پڑھی گئی نماز؟ یہ تو یہاں اخلاص نہیں ہے، لیکن ہے تو نماز کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نا، تو متابعت تو ہے لیکن اخلاص نہیں ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اخلاص ہے لیکن متابعت نہیں ہے، اچھا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ تو طریقہ اپنا ہے۔ اب ایسے موقع پر لوگ رونا میں بات ترقی کی اشارہ کروں گا، رونا روتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 صحابہ آئے تھے، ہم سب کو معلوم ہے، وہ معلوم ہے، ازواج کی خدمت میں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہے، کیا عبادتیں کرتے ہیں، قیام کیا ہوتا ہے وغیرہ بتایا کہ اس طرح پڑھتے ہیں، یہ معمولات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو کہ انہم تقالوها، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کم سمجھا، کم، زیادہ نہیں کر رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل۔ پھر کم کرنے کی وجہ اپنی طرف سے دریافت کی، کیا ہے وہ؟ تو کہا کہ این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد تقدم له قد تقدم ما له ما من ذنبه ما تأخر، ما تقدم وما تأخر۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہاں آ سکتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ سے جو بھی چوکے ہونا سب معاف ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا بھی کریں گے چلے گا، ہمارا معاف نہیں ہے نا، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت کرنا چاہیے۔ تو بہت کیسے کریں گے؟ ایک نے کہا کہ اما انا فاصلی اللیل ابدا ولا ارقد، میری جہاں تک بات ہے نا تو رات میں تو سوؤں گا ہی نہیں، نماز ہی پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزہ ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، روزہ ترک کروں گا ہی نہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تو عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تو یہ ایک کیا ہے، نماز ہی پڑھے گا، ایک روزہ ہی رکھے گا، ہے نا، اور ایک نکاح نہیں کرے گا۔ اس لیے نہیں کرے گا کہ نکاح کرے گا تو جھمیلے ہوں گے، عبادات وغیرہ میں خلل پیدا ہوگا، اس لیے کیا ہے، اپنے آپ کو مکمل عبادت کے لیے فارغ رکھنا، نکاح نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات معلوم ہوئی نا تو کہا کہ انتم الذین قلتم کذا وکذا، آپ وہ لوگ ہیں کہ لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ اور پھر کہا کہ اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا میں ہوں، لیکن میں تو سب کچھ کر رہا ہوں، سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں، اور شادیاں بھی کر رکھی ہے میں نے۔ اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جو میرے راستے سے منہ موڑے نا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات مختصر سی یہ ہے کہ اخلاص ہے، اخلاص بدنیتی کی بنیاد پر تو نہیں آیا نا، بدنیتی کی بنیاد پر کسی اور کے لیے کرنے کے لیے نہیں، یہ بات یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو ایسا کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اخلاص، قصہ مشہور ہوا، قصہ کہ نماز جنازہ کے بعد مغفرت کی دعا کی گئی، ایک مشہور دائی کی بات کر رہا ہوں۔ نماز جنازہ کے بعد کیا ہے؟ مغفرت کی دعا کی گئی خاص انداز میں، اور پھر کیا ہے؟ اعلان ہوا کہ قرآن خوانی کی جائے گی، اعلان ہوا اور قرآن خوانی کی گئی۔ لوگوں نے نکیریں کی، کہا کہ جو چیز ثابت نہیں ہے تو اب رو رہے ہیں، کتنی تکلیف ہے میرے سینے میں اور کتنا دکھ میں جھیل رہا ہوں، اور دکھ کے اس موسم میں لوگ فتویٰ بازی کر رہے ہیں۔ تو تکلیف کتنی بھی بڑھے نا، دل زخمی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو دل کے زخم کو دور کرنے کے جو طریقے ہیں شرعی، وہ طریقے اختیار کریں گے۔ دل اپنا زخم ٹھیک کرنے کے لیے شریعت کو زخمی نہیں کر دیں گے، شریعت کو زخمی۔ اور پھر کیا ہے؟ تو اس طرح کے ڈائلاگ بھی لوگ دیتے کہ اتنے مسائل ہیں امت میں، فلاں برائیاں ہیں، لیکن لوگ کہاں لڑ رہے ہیں؟ کہاں؟ اس قسم کے مسائل میں لڑ رہے ہیں۔ تو اس قسم کے مسائل میں لڑ رہے ہیں، یعنی فلاں برائیاں ہیں دنیا میں، اس لیے یہ برائی نہیں رہے گی۔ تو برائیوں کو برائی کے لیے، غلطی کے لیے دلیل بنائیں گے، اس طرح کی بات۔ تو فلاں برائیاں ہیں، ان کو بھی دور کرنے کے لیے کوشش ہوگی، اور یہ بھی برائی ہے، اور جب ہے برائی تو علماء ہیں اس دنیا میں اگر نا تو بولیں گے، اور ان کا کام ہے کہ وہ بولیں۔ تو آپ کا زخم کتنا بھی بڑا ہو، لیکن یہ حق ہرگز بھی کسی کو نہیں دیا جائے گا کہ وہ شریعت کو زخمی کرے۔ یہ شریعت کو زخمی کرنا ہے کہ اپنا کام کیا جائے،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ لے کر آئے اور جو کچھ کرنا ہے نے سب بتا کے گئے. جنازہ پڑھتے ہیں، بتا دیا کہ اتنے لوگ شریک ہوں گے نا جنازے میں، شفاعت کریں گے، اللہ شفاعت قبول کر لے گا. تو وہ تو کر لیا نا، پھر الگ سے کیا ہے؟ یہ الگ سے کیا زخم بھرنا ہے؟ یہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہم کافی نہیں ہے؟ کافی نہیں ہے محبت کے اظہار کے لیے اور زخم کو دور کرنے کے لیے؟ کافی نہیں ہے. تو اگر کافی نہیں ہے تو پھر تو تعلق صحیح نہیں ہے. کچھ بھی کہہ لیں، ہم دعویٰ کر لیں، یہ تعلق کی کمزوری کی بنیاد ہے اور یہ نفس کے پیچھے چلنے کی بات ہے. اس لیے اہل بدعت کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بدع کو اہل الاہواء کہتے ہیں، یعنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگ. اللہ نے کہا کہ تمہاری آرزو نہیں چلے گی، اخلاص چاہیے اللہ کے لیے. کام کریں گے تب اخلاص کی بات ہوگی نا. تو کام چاہیے، اور کام کس کے طریقے کے مطابق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. جو ایسا کریں کہا کہ اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس. کس کے پاس؟ رب کے پاس ہے. رب سب کچھ رکھتا ہے اپنے اختیار میں، جو چاہے دے. اور کہا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ کوئی اندیشہ ہوگا آگے سے متعلق اور نہ پیچھے سے متعلق غم ہوگا. جو کر کے آئیں گے نا محنتیں، پورا پائیں گے، بلکہ بڑھ کر پائیں گے. اور آئندہ سے متعلق بے خوف ہوں گے، اس لیے کہ ٹکٹ ہوگا. ٹکٹ یعنی عمل کی شکل میں ٹکٹ ہوگا. تو ٹکٹ لے کے جاؤ گے، ڈرو گے نہیں. اور بے ٹکٹ اگر سفر کرو گے تو پھر کیا ہے؟ لڑکا رہے گا، پریشانی لگی رہے گی. اور پتہ چلا کہ کہاں پہنچ گئے؟ تو جہاں جانا تھا وہاں نہیں، کہیں اور پہنچ گئے. ہم کو جانا کہاں ہے؟ جنت کی طرف. جنت کے سفر کے لیے عمل چاہیے. اور عمل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اخلاص ہو اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہو. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے، اس کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.